बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास, तल्ख माहौल, लफ्ज़ों के तीर, शोर शराबा। सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पेश कराई गई। बिलावल भुट्टो। बिलावल को मालूम नहीं कि साइफर की जिम्मेदारी मिलिट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। अदालती और इलेक्शन से मुतालिक इस्लाहात करनी होंगी बिलावल भुट्टो। अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी। अपोजिशन अरकान की तकारीर सरकारी टीवी बार बार रोकता रहा। जरदारी या अचकजई, कौन होगा सदर पाकिस्तान? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के घर पुलिस का छापा। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बलूचिस्तान से नौजवान जीते हैं मीर जमाल रईसानी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद अहद शाह। ये दो वो नौजवान हैं कि इस इलेक्शन में बार बार कहा जाता था कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, और वाकई अख्तर मेंगल साहब को शिकस्त दी है जमाल रईसानी साहब ने, और सैयद अहद शाह जिन्होंने परवेज़ खटक साहब को शिकस्त दी है। दो बड़े सियासतदान जो कि इस वक्त शिकस्त का मज़ा ले रहे हैं, और उनको शिकस्त देने वाले इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जमाल भाई, और थैंक यू वेरी मच अहद शाह साहब। सर, असम्बली की कार्रवाई चल रही है, आपसे इनसे मैं स्टार्ट करता हूँ। कैसा देख रहे हैं एज अ यंगस्टर, पहली बार आप पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है कि नौजवान और नए शक्ल पार्लियामान में आ रहे हैं, और इससे खुशाइंद बात नहीं हो सकती जब नौजवानों के फ़ैसले होते हैं, नौजवान ख़ुद ही उन फ़ैसलों में हिस्सा ले, अपना किरदार अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ अफसोस थोड़ा बहुत हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमें पूरा दुनिया देखता है। कल जैसे आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की, और फिर अपोजिशन ने हल्ला गुल्ला किया, और फिर अपोजिशन लीडर साहब ने स्पीच की, फिर इधर से कुछ वहाँ गए। तो ये एक नेगेटिव इमेज दे रहा है कि मुल्क की सियासत बहुत अनस्टेबल है। हमें चाहिए कि हम सियासी मैच्योरिटी थोड़ा दिखाएं। अगर हमें बोलना है कुछ, अगर अपना सियासी मौक़िफ़ हमें बयान करना है, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम दूसरे की भी सुने। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ये, हम खुदा ना खास्ता किसी रोड पे नहीं बैठे। ये एक आला मेरे ख्याल से पार्लियामेंट है जहाँ आपका पढ़ा लिखा भी है और आपके एक्सपीरियंस लोग आते हैं, और हमारे सारे बुज़ुर्ग हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा स्टेप बैक करके सियासी मैच्योरिटी की तरफ जाएं, ताकि जो एक स्मूथनेस होना चाहिए था, ठीक है मौक़िफ़ अपना ज़रूर बयान करें, लेकिन कुछ पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, जिसमें ज़ाहिरी बात है बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उसके बाद फिर ये हंगामा आराई शुरू की। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह ही चलता रहेगा सेशन? ये क्या कोई मामलात बेहतरी की तरफ भी आपको नज़र आ रहे हैं? और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारों के, उनको भी एड्रेस होना चाहिए कहीं पे? बिल्कुल जी। शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ख़िताब की, मैं समझता हूँ थोड़ा लंबा ख़िताब था, लेकिन उन्होंने जनरली, स्पेसिफिकली नहीं, जनरली जो पॉइंट्स थे उन्हें एड्रेस की। जैसे टेररिज्म का पॉइंट हो गया, नौजवानों का पॉइंट हो गया। एक दो बात उन्होंने की, जैसे कि सब्सिडीज़ डायरेक्टली फार्मर्स को मिलेंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा इलेक्शन का मंशूर था वो उन्होंने बता दिया। इसके अलावा उन्होंने बिलखुसूस बलूचिस्तान के लिए कहा कि वो टेंशन देंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेकर उन्हें मदऊ करे कि आएँ, आप बैठें, आपके ग्रीवेंसेस जितने भी हैं, आपकी डिमांड्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, एज अ चार्टर ऑफ डिमांड के तहत उनको भी आगे बढ़ाएं। वो भी इलेक्ट होके यहाँ आएँ, उनका भी हक है कि वो भी अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस कराएं। ये नहीं हो सकता कि हम काम करें और वो कुछ ना कह सके। बिल्कुल उनका हक है, तनकीद करें, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन एक दायरे में रहकर करें। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ हैज़ टू प्ले अ बिगर रोल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नून लीग नहीं, जो कि एक ही पार्टी को वो प्रमोट करें। उनको चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी
مل کر چلائیں. ہم تو ان کے ویسے بھی اتحادی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو ہمارے پارٹیز ہیں, نیشنل پارٹی ہو گیا, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو گیا, ان کے بھی جتنے بھی گریونسز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے چلائیں آپ. حکومت چلنی ہے, ملک ہمیں چلانا ہے, اور تو کوئی نہیں آئے گا. شاہ صاحب, شہباز شریف کی بڑی لمبی تقریر تھی, وہاں پہ فیسز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ایکسپریشنز بھی, اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کریے. کیسی تقریر تھی, کیا انہوں نے ایسا اعلان کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تھی تقریر پرائم منسٹر کی, اس تقریر میں اگر آپ ان کی 20 سال پرانی میں نکال لیں ان کی تقاریر جو ہیں, اور کل کی تقریر میں میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہی گھسے پیٹے وعدے تھے, وہی گھسے پیٹے قصیدے تھے جو انہوں نے اس سے پہلے بھی بیان کیے ہیں اور کل پھر انہوں نے بیان کر دیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اس میں کوئی خاص کوئی ایسی کوئی نئی بات تھی, اور ان کے پاس نہ کہنے کو کچھ ہے اور نہ کرنے کو کچھ ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جو ہمارے ووٹرز کی ڈیمانڈ ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے پرس خڑک صاحب کو ہرایا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں ہرایا, یہ لوگوں کی نفرت نے ان کو ہرایا. جتنے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس ایوان میں یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان شخصیات کا کمال نہیں ہے, نہ یہ ہماری پرسنالٹیز کا کمال ہے. یہ ہمارے اس ویژن کا, عمران خان کے اس ویژن کا کمال ہے, اس شعور کا کمال ہے جو 26 سال عمران خان نے اس قوم پہ محنت کی. تو آج اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں 8 فروری کو جو ہوا, جس طرح الیکشن کانٹیسٹ ہوا. کیونکہ ہم خیبر پختونخوا سے ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ہمیں وہ مینڈیٹ انہوں نے نہیں دیا کہ آپ جا کے وہاں پہ قانون سازی کریں. انہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ جائیں, آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان, اس کی رائے کی بات کریں. جو مینڈیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, جو سیٹس پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ دیا ہوا ہے, وہ ووٹ بینک جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ان سے چھین کے لائیں. اگر کوئی یہاں پہ لمبی تھوڑی تقریر کرتا ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان سے بیٹھ کے مفاہمت کی بات کر لیں گے, تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہوگی. کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا حق لینے, اور انشاءاللہ ان سے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. جو ہمارا مینڈیٹ بنتا ہے اس ملک میں, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیچ میں مفاہمت لے آئے اور پھر وہی سیاست شروع کر دے. کیونکہ ہمیں اس دفعہ سیاست کرنے نہیں آئی, تو ہم اس ایوان کو تب تک چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. جمال بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امیج ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو نعرے بھی کل سیشن کے اندر بہت سارے لگ رہے ہیں, آپ کی بھی آواز خراب ہے, ہم بھی بول کے, بہت سارے آپ کے لیڈران کی آوازیں خراب ہیں. تو یہ سلسلہ کس طرح چلے گا, یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کی اسمبلی ہوگی؟ جی بالکل, ہمیں آئیڈیا تھا. پہلے مجھے بھی اگر میں صاحب بتاؤں, حقیقت بات بتاؤں اپنی پارٹی سے ہٹ کے اپنے پرسنل, تو میں خود ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا. بٹ جب میں نے سوچا پہلے دن, کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ جس پروونس سے آئے ہیں, تو اس دیکھیں نوجوان ہیں آپ کی طرح. بالکل, یہ دیکھیں انہوں نے جس طرح الیکشن کیا ہے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہ KPK میں آ کے الیکشن لڑیں, یہ پنجاب میں آ کے الیکشن لڑیں, تو پھر شاید جو بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, آج تو ہمارے گلے خراب ہیں, شاید ان کا پھر سر بھی خراب ہو جائے. جس طرح کے حالات سے تھوڑا سا میں وہ کروں گا, ہم لڑکے آئے ہیں. ہاں بالکل, ڈیموگرافکس الگ ہوں گے KPK, اور جس صوبے سے ہم لڑکے آئے ہیں, ہمارا جو سچویشن رہا ہے بلوچستان میں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں رہی ہے. اچھا, بات کرتے ہیں ہم لیول پلینگ گراؤنڈ کی, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. ان کے پرابلمس تھے, وہاں پرابلمس ہمارے زیادہ تھے, ہمارے اوپر اٹیکس کیے, میرے دفتر میں اٹیکس کیے, ٹھیک ہے نا جی, ہمارے آفیسز پہ دھماکے کیے گئے, ہمارے 2 بندے شہید ہو گئے, اس میں 3 زخمی ہو گئے, تھریٹس ملے, ہمارے پوسٹرز نکالے گئے, ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دیا گیا کہ آپ مطلب پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ کرے. وہ ایک الگ سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا لوگوں کے سامنے. نوجوانوں کو, جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ شعور آ گیا ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اور نام پر ووٹ نہیں دیتے, وہ اپنے حق کے لیے ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ جب میں نے اپنا الیکشن کیمپین شروع کیا تھا, لوگ میرے نام کی, کیونکہ میرا والد شہید ہوا تھا 2018 میں, ان کی وجہ سے مجھے ووٹ دے رہے تھے, تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میرے نام پہ مجھے ووٹ نہ دیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا لا سکتا ہوں آپ کے لیے, کیا کر سکتا ہوں لا کے. اور یہاں جب میں آیا ہوں الیکٹ ہو کے, افسوس کی بات یہ ہے کہ نمائندگی نہیں دی جا رہی. نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم اتنا جدوجہد کر کے, سیاسی جدوجہد وہ
اپنے سروں پر کفن باندھ کے یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. پھر تو ہم میں اور اس بندے میں فرق نہیں ہوا جو کہ ایسے ہی ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موقف بیان کریں, اور موقف بیان کرنے کے لیے جو ہمیں ہاؤس کا فلور دینا چاہیے وہ ہمیں مل نہیں رہا. ایز اے نوجوان اگر میں بات کروں, اگر نہ کروں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ویژن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. سر فلور تو ان کو مل رہا ہے, لیکن وہ جب فلور ان کو ملتا ہے تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس کیا کی بھی بالکل مذمت ہونی چاہیے کہ اگر ان کو فلور مل رہا ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے, اور ان کو بھی جو نیوز ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے. سر کیا مشکلات آپ کو یہاں تک ایوان تک پہنچنے میں آئیں الیکشن میں, کیا کیا مشکلات ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کل جو تقاریر ہو رہی تھی وہ اس کا کیا امپیکٹ تھا, وہ فیس ایکسپریشنز جو ان کی جماعت کے لیڈران بیٹھے تھے ان کو دیکھا, آپ نے چیک کیا؟ وہ صرف میں نے نہیں, وہ پوری دنیا پوری میڈیا نے دیکھے ہیں. ان کے آپ چہرے دیکھ لیں, جو بھی فارم 47 والے جو بھی ایم این ایز یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو ایک بندے میں ہوتا ہے سیلف کانفیڈنٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ میں کسی کو بھی ان کے چہروں میں اگر وہ چیز ان کو نظر آئے, وہ خود پہ ہی کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ جب باہر نکلتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس چیز کے اہل نہیں تھے, اور جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں جس طریقے سے لے کر آئے ہیں, تو آگے جا کے ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی, اور اسی ایوان میں ہوگی, کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوں گی. مگر ہمارا موقف جو ہوگا وہ تھرو آؤٹ ایگریسو ہوگا ان کے سامنے. کیونکہ سر ایگریسو موقف کے ساتھ میرا خیال ہے آپ اپنا موقف کس طرح پہنچائیں گے اگر آپ میں ایگریشن ہوگی تو؟ جی دیکھیں, ہم موقف پہنچانے کے لیے مفاہمت کرنی پڑتی ہے. مفاہمت, اگر ہم مفاہمت سے آتے ہیں اس ایوان میں, اگر میں مفاہمت کر کے آتا تو میں مفاہمت کی بات کرتا, کیونکہ ہم آئے جس طریقہ کار سے ہم آئے ہیں. دیکھیں کہ جو اگر میں وہی پوچھ رہا ہوں کون سا طریقہ کار, کیا مشکلیں تھیں آپ کو؟ مشکلیں یہ انہوں نے اپنی مشکلیں بتائی ہیں. ہمیں جی جلسہ کرنے نہیں دیا گیا. ہمارے الیکشن کی سے 2 دن پہلے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے, یہ لوگ اتنے فارغ تھے, ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ انہوں نے ہر کینڈیڈیٹس کے پوسٹر چھپوائے ہیں, بینر چھپوائے ہیں, جتنے بھی ہمارے سیمبلس تھے, ہمارے ڈفرینٹ قسم کے سیمبلس لگائے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کرنے کی وہ کی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے. کچھ جگہ پہ آن الیکشن ڈے انہوں نے فارم 45 empty فارم 45 پہ ان سے سائن لیے ہوئے گئے ہیں. یہ خصوصاً جو ہمارے وہ تھے, جو ہمارے فیمیل پولنگ بوتھس تھے وہاں پہ, اور الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے سیمبل لیا. ہم پہ تھرو آؤٹ چھاپے ہمارے گھروں پہ ہوئے. میری والدہ کو میں نے باہر بھیجا ہوا تھا, ایئرپورٹ بھیجا ہوا تھا. 3 مہینے میری والدہ میرے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ میں اور میری والدہ ہی ہوتے ہیں گھر میں. تو یہ صرف میری کہانی نہیں ہے, جتنے بھی ہمارے اور کینڈیڈیٹس ہیں KPK کے, ان میں سے بیشتر اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیمپین نہیں کی. وہ روپوش رہے ہیں. وہ بالکل الیکشن کے اینڈ میں ان بیچاروں کو موقع ملا ہے, وہ بھی کبھی بیل کے تھرو, کبھی کورٹ کے تھرو. تو جس طرح کا الیکشن لڑ کے ہم آئے ہیں, تو ہماری ووٹر کی جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کر رہے. یہ جو ہم پبلک پلس ہے, جو ہمیں ووٹ ملا ہوا ہے, یہ پبلک پلس ہے. یہ وہی ریئیکشن ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, اسمبلی میں دکھا رہے ہیں. ریحسانی صاحب, خاندانی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے, میاں نواز شریف آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے, ملک چلا سکیں گے؟ دیکھیے جی, کل جو انہوں نے اسپیچ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلانا چاہیے. اگر نہیں چلانا چاہیے یا چلا لیں گے, آپ اپنی اپینین آپ خود. میرا اوپینین تو یہ ہے چلا لیں گے اگر چاہیں تو, کیونکہ ول ہوتا ہے نا ہر چیز کا. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, انہیں منصب دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو چلائیں, کیوں نہیں چلاتے. اور کون سی اپرچونٹی ان کو آئے گی. 2 دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ بنے ہیں بیک ٹو بیک, ٹھیک ہے نا, اور اس دفعہ ہم بھی ان کے پہلے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, 35 سال سے وہ پنجاب میں حکومت بھی کر رہے ہیں. حکمران میں ان کو سسٹم کا بھی پتہ ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. ہر اس چیز کو انہوں نے کل اپنے اسپیچ میں مینشن کیا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. پہلے بھی ہم نے شاید سنا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے اور مسائلوں پر اہم ان کا کردار رہے گا, لیکن انفارچونیٹلی نہیں رہا. تو اس دفعہ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ابھی جو سی پیک کا جو ہمارا سلسلہ ہے گوادر کا ڈوب رہا ہے, آج انہوں نے حلف لی, تو امید کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان ضرور جائے گا گوادر, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں. سر مخصوص نشستوں سے آپ محروم ہو گئے ہیں, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اہل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, جو بھی ہمیں ملے گا ریلیونٹ فورم, ہم جائیں گے, اپنا مقدمہ لڑیں گے, پیش کریں گے اپنا مقدمہ.
عدالتوں سے انصاف کی امید آپ کو نظر آ رہی؟ کیونکہ تحریک انصاف تو بڑا کلیئر ان کا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے انصاف، نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے، ہم اپنی جدوجہد کریں گے، اور یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں دیں گے ڈائریکشنز. اگر ہمیں احتجاج کے تھرو ہو، پھر ہمارے پاس آخری تو یہی راستہ بچتا ہے کہ پھر ہم جائیں گے، آئیں گے اسی ڈی چوک میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا حق لے کے رہیں گے. احتجاج کی سیاست بہت زیادہ نہیں ہو گئی؟ اب لوگ بھی، آپ تو نوجوان ہیں، آپ تو خود فرسٹ ٹائم اسمبلی کے اندر آئے ہیں، بڑے اچھے اچھے فیسز ہیں، آپ لوگ کسی کنسٹرکٹیو چیز کی طرف نہیں جا سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے جی، پھر کہتے ہیں نا، پھر ہمیں بات نہیں کرنی ہوگی، پھر ہمیں وہ بات کرنی ہوگی، پھر ہمیں ان بندوں سے بات کرنی ہوگی، ان قوتوں سے بات کرنی ہوگی جن سے بات کرنی چاہیے. کیونکہ میرا ذاتی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم جو مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں، ان کے پیچھے تو کوئی اور تھا، کچھ اور لوگ تھے، وہ ان سے کروا رہے تھے. تو پھر یہ بات پھر کرنی پڑے گی ان سے، پھر وہ آ کے بیٹھیں، پھر وہ بات کریں. تو وہ سامنے نہیں آ رہے، انہوں نے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں آگے. اس طرح تو ملک نہیں چلتا. سر اس کے اوپر کمنٹ. دیکھیے جی، ہر ایک بندے کا اپنا سیاسی موقف ہوتا ہے. اگر میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں تو 2018 میں شاید وہ پپٹ تھے کہ وہ ان کو اکثریت ملی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں بیٹھی تھی. تو یہ ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سائیکل آف لائف ہے، کبھی ہم یہاں ہوتے ہیں، کبھی وہ وہاں ہوتے ہیں، اور ایک سسٹم ہے، چلتا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ کانفلکٹ ضرور رکھیں. کانفلکٹ نارمل چیز ہے اور پازیٹیو چینج لاتی ہے، کمپٹیشن لاتی ہے. لیکن ایک چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، وہ ہے وائلنس. اگر وائلنس، ہمارا جو کانفلکٹ ہے، ہم اس کو وائلنس میں تبدیل کرتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان ہی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. سر تحریک انصاف، ہر کسی کا احتجاج کا حق ہے. تحریک انصاف احتجاج کرنے اعلان کرتی ہے تو 144 لگا دیتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. 144 سے یاد آیا کہ جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے بلوچستان میں، انہوں نے لگایا تھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا آبسٹیکل تھا کہ 144 کے دوران ہی ہمیں اپنا الیکشن کیمپین کرنا پڑا. لیکن بالکل ان کا حق، پرامن احتجاج تو رائٹ ہے، سب کا حق ہے. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، آئینی رائٹ ہے، ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن پرامن کریں، بالکل ہم بھی پرامن کرنے ہی نہیں دیتے. تو بالکل نہ کریں، ضرور کریں، ہم بھی ان کے اچھا، ساتھ. یہ جو سیاسی قیدی ہیں، ان کے حوالے سے کیا اپینین ہے آپ کا؟ یہ دیکھیے جی، اس کا انکوائری ہونا چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک شفاف انکوائری ہو اس کا، اور جو کہ ان کو انصاف ملنی چاہیے، اور ہر چیز فیکٹ بیسڈ ہونا چاہیے کہ کون تھا، کس نے کرایا، کیا ہوا. تو اس کی بنیاد پہ ہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. مخصوص نشستوں پہ بتائیں، یہ تحریک انصاف سے حق جنہوں نے چھین لیا ہے، آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، مخصوص نشست جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ ان کا رائٹ ہے، سیاسی جدوجہد کریں. باقی ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری بیٹھی ہے. اگر ادھر سے ان کو انصاف نہیں ملتا، الیکشن کمیشن میں تو پیپلز پارٹی بھی عدم اعتماد کرتی ہے. خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کچھ فیصلے ہمارے حق میں نہ جاتے تو کرنا پڑتا ہے. لیکن جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کا سیاسی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، ہائی کورٹ تک جائیں، سپریم کورٹ تک جائیں، تو ویل اینڈ گڈ. جی شاہد صاحب، لاسٹ میرا کوشچن ہے، سیاسی قیدیوں کا کیا بنے گا؟ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ جی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ سے ان کو ریلیف بہت جلد مل جائے گا. اور جہاں تک بات رہی حکومت کی، تو ان کو خود پہ یقین نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ حکومت نہیں چلنی. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ سسٹم شروع ہوا ہے، ابھی 2 دن ہوئے؟ جی دیکھیں، جب میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس چیز کی بنیاد ٹھیک نہ ہو، اگر آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، تو اس بلڈنگ کی اگر بنیاد ٹھیک نہ ہو، تو اگر آپ اس اوپر سے بہت ہی سونے کے اس میں انڈیا لگا دیں، ہیرے جواہرات چڑھا دیں، تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے، وہ اس طریقے سے مضبوط نہیں رہتی. تو اگر آپ اس ایوان کی بنیادیں دیکھ لیں تو اس کی بنیادیں جو ہیں کھوکھلی ہیں، وہ فارم 47 کی بنیادیں ہیں اس کی. تو ان فارم 47 کے ذریعے جو ایم این ایز آئے ہیں، جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، تو ہمیں تو یقین ہے کہ یہ نہیں چلنی. اور باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوا تو پھر وہی ہوگا. سائرہ بانو صاحبہ، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں ملک کے. کل آپ نے پارلیمنٹ کا ماحول بھی دیکھا ہوگا، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر
कमेंट चाहता हूं आपका मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मतलब ऐसी कोई नई सी कहानी नहीं लग रही थी। वो लग रहा था कि जैसे सीजन 2 का वेट कर रहे होते हैं किसी भी सीरीज का, तो वो सीजन 2 ही आया है। और बड़ी हैरत और अफसोस हो रहा था। बड़े भैया को देख के तो शेर याद आ रहा था ना कि वो जो लौट आए तो नहीं पूछना, जरा देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। वो उसकी तस्वीर बने हुए थे। और शहबाज शरीफ साहब, उनका मैं क्या कहूँ कि जिस तरीके से वो तकरीर कर रहे थे, और जो उनके पास कोई अल्फाज ही नहीं थे। उनके पास वो अल्फाज ही लग रहे थे कि बस कैसे बताऊं अब्बास शबीर साहब, मैंने तो, वो कह रहे ना कि बस इतनी ज्यादा फिर हिम्मत ही नहीं रही, टीवी ऑफ करके मैं उठ गई। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो स्टार्ट था और जिस तरफ से एक शोर गुल और हंगामा था कि बस अफसोस हो रहा था कि वो जैसे एक बच्चा जिद करके लेता है ना बड़ी साइकिल, माँ बाप मना करते हैं कि बेटा तुम गिर जाओगे। मतलब उनका चेहरा ऐसे था कि मैं तो होंडा ही लेसा कि बस ली उन्होंने वो वजारत की, जैसे किसी ने कहा हुआ था या कोई वसीयत थी। अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और इस असेंबली का, कि इस असेंबली के बारे में हमने सुना था जब मैं आई थी कि ये मस्जिद के, जिस तरह मस्जिद मुकद्दस जगह है, ये मुकद्दस जगह है कि जहाँ पर अवाम के उनके सब फैसले होते हैं। लेकिन जिस किस्म का सर कल माहौल देखा है, वो सिर्फ एक अफसोस ही हुआ जा सकता है। और कि जिनसे उनकी बात हुई है और जिन्होंने इनको सहारा दिया, बस उनको भी सलाम ही है। मैं यकीन नहीं करें, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं। बैरिस्टर साहब, 2 घंटे की तकरीर थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। बड़ी बड़ी प्लानिंग उन्होंने कल की अपनी तकरीर में, अगले 5 साल 10 साल का मेरा ख्याल है उन्होंने प्लान दिया है। और इस तरह लग रहा था कि इससे पहले शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कल से दोबारा से नया पाकिस्तान बन रहा है, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगा, कैसी तकरीर थी और आगे का क्या उनका फ्यूचर आपको नज़र आ रहा था, क्या फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बताई? देखिए अब्बास भाई, एक तो जो हालात हैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट आ जाती, ना तो कोई खुश होना था और ना किसी के पास मेरे ख्याल से इतनी इत्मीनान बख्श बातें थी कि जो लोगों को मुतमईन कर पाती। हालात सबको पता है, हालात अच्छे नहीं हैं और उसकी बेहतरी के लिए सबको मिलना है, जिसके जो के जज्बे की भी कमी नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ 2 घंटे की थी तो एक तरफ 3 घंटे की थी, एक तरफ मुफाहमत की बात थी, एक तरफ मुजाहमत की बात थी। तो मैं समझता हूँ गुफ्तगू में तवालत की बजाय अगर इक़दामात में बड़ापन हो और प्रैक्टिकलिटी हो तो वो ज्यादा बेहतर होगी। जहां तक देखिए सूरत हाल इस वक्त, मैं नहीं समझता कि एक दूसरे के तनकीद निगारी पे या वो जो हुज्जतें करनी होती हैं उसके ऊपर कोई मामला बनेगा। हालात बड़े मुश्किल हैं। अब इन हालात के अंदर ये देखिए, पाकिस्तान के पहले इलेक्शन तो ऐसे हुए नहीं है। हर इलेक्शन में हर बंदा ही ये कहता है कि मेरे साथ धांधली होगी, और स्पेशली जो हारता है वो कहता है। अब देखिए ना, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा कि सिराजुल हक साहब ने भी कहा है मेरे साथ धांधली हो गई है, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है। 8 दिन 10 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था कि मैं अपनी जमात इस्लामी की बुरी कारकर्दगी पे खुद को जिम्मेदार समझते हुए इस्तीफा देता हूं। लेकिन अब वो कहते हैं हमारा भी मैंडेट चोरी हो गया है। मौलाना साहब कहते हैं हमारा भी मैंडेट चोरी हो गया है। अब ये जमातें कभी कोई 2 4 5 इक्का दुक्का सीट्स होती है ना, तो अब सारे वो लोग जिनका इतना हौसला बढ़ गया हर एक का कि हर बंदा ही कह रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। सर बैरिस्टर साहब, ये अगर इतनी आप बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है, तो इस मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली है फिर शहबाज शरीफ साहब ने? जो दूसरी जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इससे पहले तहरीक इंसाफ थी, वो कहती है हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जिसका मैंडेट है उसको हक मिलना चाहिए, तो फिर ये जल्दी जल्दी में हुकूमत क्यों ली है? देखिए अब्बास भाई, 2018 में भी इससे बुरे तरीके से कांधों पे सवार होके आए थे। अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमारे पनाहगुज़ीन जो हैं वो ये तो नहीं बता रहे कि मैंडेट चोरी किसने किया है। तब वालों ने तो बताया था कि जनरल बाजवा ने किया है और फैज हमीद ने किया है। ये तो बोल भी नहीं रहे कोई भी ना। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि तब भी चोरी हुआ था, लेकिन उस चोरी के बावजूद सारे पार्लियामेंट में बैठे थे, सारों ने आके उधर बात की थी। मैं समझता हूं कि सिर्फ कह देने से, पहले कहा 120 सीटें हैं, फिर कहा 140 सीटें हैं, फिर कहा 160 सीटें हैं, फिर किसी सियाने ने बताया
کہ 180 سے شروع کرو تاکہ حکومت تو بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو اگر تو آپ نے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. پھر یہ پاکستان کے اندر انہوں نے صرف مارشل لاء کا نام سنا ہے عباس بھائی, ہم نے جھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے نام سنا ہے. دیکھیے نا, ہمارے یہ سنی اتحاد کونسل کے دوست فارمر پی ٹی آئی, یہ تو 1 سال پہلے دبک کے بیٹھ گئے تھے 9 مئی کے بعد. کوئی آپ کو ٹی وی پروگرام میں نہیں آتا تھا, کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہ جمہوریت کے ثمرات ہوئے ہیں کہ یہ پھر اچھل اچھل کے گلے پکڑ رہے ہیں. تو پھر اس ثمرات کا فائدہ اٹھائیں, اسے اپنی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسے کاٹے نہ. اگر حالات دوبارہ ایسے ہو گئے تو یہ پھر دبک جائیں گے. کھڑا انہیں ہی ہونا پڑے گا جنہوں نے ہمیشہ فیس کیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات مشکل ہے, سب کو پتہ ہے حالات مشکل ہیں. اس کے لیے آپ نے کہا نا کہ ہم نے کیوں نہیں, پہلے مینڈیٹ والوں کو ہم نے کہا کہ آپ حکومت بنائیں. ہم نے پی ٹی آئی کو بارہا کہا, چیئرمین صاحب نے آفر کی, اور ہم نے یہ بھی آفر کی کہ ہمیں منسٹریز نہیں چاہیے ہیں. ہم نے ان سے بھی نہیں لے رہے ان سے, تاکہ کل کو کوئی جماعت یہ نہ کہے کہ ہماری اتحادی حکومت تھی ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. ہم منسٹریز نہیں لے رہے. آج بھی چیئرمین صاحب نے یہ بات کی کہ ہم منسٹریز نہیں لے رہے, آپ منسٹریز کو کم رکھیں. منسٹریز سے تو بہت بڑی چیزیں آپ کو مل گئی ہیں, منسٹریز سے زیادہ چیزیں آپ کو مل گئی ہیں. میری بات سن لیں. بہت کون سی بڑی چیز مل گئی ہے؟ پریزیڈنسی جو عارف الوی کے پاس ہے پچھلے 2 سال سے, پی ٹی آئی کے پاس ہے نا, تو انہیں تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے. کیا ہمیں اچھا مل گیا؟ سنجرانی صاحب کو جو ملا ہوا تھا, اس کے علاوہ ہم نے کیا لے لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے پہلے اس حصے میں سب کو ملا ہوا ہے. کیا عمران خان کی پارٹی اس وقت بغیر اقتدار کے بیٹھی ہے؟ ان کے پاس بھی کے پی کے ہے 2/3 میجورٹی. سائرہ بانو صاحبہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لے رہے, حالات بھی اچھے بھی نہیں ہیں, اور آپ لوگ کیوں نہیں بولتے کہ کس کی وجہ سے دھاندلی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات ہی نہیں کرتے, بتاتے ہی نہیں ہیں. سر ہم نے تو بات کی تھی, آپ نے پیر صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی تھی. انہوں نے تو ہم نے اپنی 2 سیٹیں بھی واپس کر دی تھی کہ فوج ناراض نہ ہو جائے. پیر صاحب نے تو واضح بولا ہے اگر آپ کاٹے نہ تو. اور 2018 میں نام تو نہیں لیا جاتا تھا, نام تو ریٹائرمنٹ کے بعد لیے جاتے ہیں. حاضر سروس کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا. جس طریقے سے ہمارے سندھ کو دیا ہے کہ پورا صوبہ اٹھا کر رکھ کر دے دیا, بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ بن گئی, پیچھے تو اس میں عوامل دوسرے ہیں. اور دوسرا کہا کہ ماشاء اللہ, تو یہ ڈسپلن ماشاء اللہ ہی تو لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ ہم نے سنا تھا ماشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے, یہاں پر خواتین بیجا جیلوں میں قید ہیں, 9 ماہ سے ان کا کوئی کیس وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. وہاں پر وہاں خواتین جس طریقے سے جو ایک پارٹی تھی, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں, اگر یہ ظلم کسی نون یا پی پی کے ساتھ ہوتا میں تب بھی اسی طریقے سے بات کرتی. مطلب وہ نہ ان کو کنونشن کرنے کی اجازت تھی, نہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت تھی, نشان ان کا لے لیا سارا, وہ کر دیا. جو جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. کل ایک پورا من احتجاج کے ساتھ کیا کیا, مطلب لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اور ابھی جس طریقے سے, کیونکہ ظاہر ہے اب میں تو اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف دیکھوں گی نا. جب میری لیڈرشپ نے کھل کر بتا دیا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوا, تو ظاہر ہے میں اسی چیز کو بات کو آگے لے کے چلوں گی, کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہے ہیں اور آپ سے ٹائم بھی لے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے دل میں تمہاری محبت رہے گی لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا. صدر ہمارا ہوگا, چیئرمین سینٹ واپس سے میں انہی یوسف رضا گیلانی کو بناؤں گا, کیونکہ ہماری پارٹی میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. ڈپٹی وہ بھی لے لیا, گورنر بھی چاہیے ہمیں, سندھ تو ویسے ہی پاس ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں لے رہے, بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ڈلیور نہیں کر سکتی. جب ڈلیور نہیں کر سکتی تو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو بس یہ ایسے ہی ہے. مگر بات یہی ہے نا کہ جن کو شوق تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, ہم آنکھ کے تارے ہیں, تو اچھی بات ہے. حکومت کان پکڑ کے ان کو پکڑائی گئی ہے. جو ہلکی سی ہل جل ہوئی تھی نا کہ ہم صرف پنجاب میں بناتے ہیں, اوپر ہم حکومت نہیں بناتے, تو آپ کے سامنے کمشنر پنڈی کا بیان آ گیا تھا کہ بیٹا یہ ایک کمشنر اٹھا ہے, کل کو 5 اور کمشنر نکلیں گے اور تمام الیکشن کل عدم ہو جائیں گے. تو چپ کر کے ان کو قربانی دینا پڑی اور ساتھ وہ ہونا پڑا. اب اگر پیپلز پارٹی بجٹ میں ووٹ دے گی تو اس کو عوام کس نظر سے دیکھے گی؟ آپ تو ووٹ دیں گے نا, اس ووٹ کے بغیر تو بجٹ منظور نہیں ہوگا. تو آگے آنے والا بجٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے اور باقی سب چیزیں ہیں. باقی یہ کہ جنہوں نے کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آپ چلا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں, میں نام لے لیتی ہوں, کیونکہ مبہم باتیں کر کر کے اب ہم تنگ آ چکے ہیں.
کہ وہ تو پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ شوہر کا نام نہ لو, میں تو اپنے شوہر کا نام سے پکارتی ہوں, پھر کسی اور کا نام کیوں نہ لو. جی ٹائم دے دیں. عامر حسن صاحب, مخصوص نشستوں پر آج فیصلہ ہو گیا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اہل نہیں ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارا رائٹ ہے, ہم یہ رائٹ لیں گے, عدالتوں سے بھی لیں گے. دیکھیے ایک بات تو میں, سائرہ بانو صاحبہ میرے لیے بڑی محترم ہے, میری بہن ہے, اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں, اور ان کے پروگرام کو ہمیشہ ان کے انداز کو میں بڑے لائٹر وے میں بات کرتی ہیں, اور اچھی بات ہے. اپنی تلخیاں بڑھانے کی بجائے اچھے انداز سے گفتگو کرنے میں شاید وہ بدگمانیاں بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے کہا کہ مارشل لا ہی تو ہے, تو میں اپنی بہن کو تھوڑا سا بتاؤں گا, انہوں نے مارشل لا نہیں دیکھا. اگر یہ مارشل لا ہوتا تو پیر صاحب حکومت میں شامل ہوتے, جیسے کہ جنرل ضیاء کی حکومت میں تھے, جیسے کہ آپ لوگ جنرل مشرف کی حکومت میں تھے, اور آپ کے گھر سے بھی وہی بندے بار بار وزیر بنتے ہیں. یہی پیر صاحب کے چھوٹے بھائی, کیا آپ کے پاس ہے؟ اب مجھے بات کرنے دے سائرہ صاحبہ, مجھے بات کرنے دے. آپ سے مجھے امید نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں گے. اچھا, میں دوسرا, پھر آپ نے مارشل لا ہوتا تو پیر صاحب مطالبہ نہ کرتے مارشل لا لگانے کا. مارشل لا نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ اگر مارشل لا ہوگا تو ہم حکومت میں ہوں گے, اس لیے تو انہوں نے احتجاج جمہوریت کے لیے کر رہے تھے, اور آواز انہیں دے رہے تھے کہ آئیں اور مارشل لا لگائیں تاکہ ہماری وزارت تو پکی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو پتا ہونا چاہیے, پیری فقیری اور چیز ہے. ٹوپیاں پہنا کے مریدوں کو لایا تو جا سکتا ہے, لیکن ایک مرید کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے, اور وہ حلقوں میں بکھرے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو بار بار شکست, آپ کو تبھی فتح ملتی ہے جب مارشل لا ہو, یعنی کہ جنرل ضیاء کے زیر سایہ الیکشن ہو تو آپ کا محمد خان جو وزیر اعظم بن جاتا ہے. جب جنرل مشرف کے اور جنرل ضیاء کے ہو, تو جب جنرل مشرف کے ہو تو آپ جس کی طرف توپوں کا رخ کرے اس کو وہ وزیر اعظم ہو جاتا ہے. ادھر سے منظوری ملتی تھی, آپ کو یاد ہوگا فوٹیجز سارے. تو میری بہن, ابھی جمہوریت ہے, یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں آپ بول رہے ہیں. جب مارشل لا ہوتا ہے پھر ہمارے گلے کاٹے جاتے ہیں اور آپ لوگ بولتے ہیں. سائرہ بانو صاحبہ, سائرہ بانو صاحبہ, تو یہ ایسے تو نہ کریں ظلم. ماشاء اللہ ہے, ڈسپلن ماشاء اللہ ہے. پی ڈی ایم کی دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سارا کچھ تھا کہ ایک 12 کہوں پل ہو, IMF ہو یا گرین انیشیٹو پاکستان ہو, اس کا کریڈٹ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو دیتے ہیں. ابھی بھی اتنے سارے معاہدے ہیں. پیر صاحب کی بات آپ مت کیجئے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریدوں سے تکلیف, آپ کو نہیں کہہ رہی, ویسے بھی جو بیانات آئے ہیں اتنا کون سا بغض ہے, کیونکہ مرید ہے تو ووٹر بھی تو ہوگا. آپ کا جیالہ سینے پہ گولی کھا کے کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جیالہ ہے. تو مرید کیا ہوتا ہے, چاہنے والا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کا جیالہ کیا چاہنے والا ہی ہے نا. تو آپ ضیاء صاحب کا, مشرف صاحب ذکر کرتے ہیں مگر ڈیڈی کا ذکر بھول جاتے ہیں. جنرل ایوب صاحب ڈیڈی تھے, ان کا ذکر بھول جاتے ہیں کہ کس طریقے سے 176 سیٹ والے کو وہ کر کے اور 86 سیٹوں والے کی حکومت بنائی, اور اس کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کسی اصول کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا تھا. وہ آپ شہاب نامہ تو پڑھا ہے, دوبارہ پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے. بس مجھے آخری ٹیک دے دیں صرف. شہاب صاحب کون تھے؟ شہاب صاحب اسی چیف مارشل لا, میری بات تو سن لینا, میری بات سن لیں. اب وہ اسی کے سیکرٹری تھے, ان پہ اتنا یقین نہ کریں, وہ تو خود ملازم تھے جنرل ایوب کے. تو آپ کس کا مجھے ریفرنس دے رہی ہیں؟ ریفرنس دے کسی بات کا. باقی اگر ہم نے کسی کے ساتھ کیبنٹ میں بھٹو صاحب رہے تو ہمیں معافی دے دیں, ہم نے معافی مانگ لی, ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کر لی, اس کے بعد ہمیں پھانسی بھی لگا دیا. اب کیسے معافی ملے گی ہمیں بتا دیں. ہم تو چند سال کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے, اس کی سزا موت ہم نے کاٹ لی. آپ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے, آپ نے مزے لوٹے ہیں, آپ کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی. تو میری بہن بات یہ ہے کہ اب آگے بڑھیں. یہ جو مرید بھی جیے اور پیر بھی جیے, ہم آپ کے مرید کے بھی جینے کی دعا کرتے ہیں, ہم آپ کے پیر کے بھی جینے کی دعا کرتے ہیں, لیکن سیاست میں سیاست کھیلے نا, آ کے سیاست کریں. سائرہ بانو صاحبہ, لاسٹ منٹ, اس میں درشن کرائیں, زیور لیں, پیسے لیں, بیرسٹر صاحب نذرانے لیں, ست بسم اللہ. بیرسٹر سائرہ بانو صاحبہ, لاسٹ منٹ ہے, ریپلائی دے دیں, لاسٹ منٹ. ایک سیکنڈ, عباس شبیر صاحب, ان کو بولے سیاست ہے تو سیاست تک رہے, نذرانے کی بات نہ کریں. آپ کی طرح بھتہ نہیں لیتے ہیں یا پہنچاتے نہیں ہیں گھروں میں, وزارتیں سندھ میں نہیں بکتی. تعریف کی تھی اور آپ بیرسٹر صاحب ان کو ذرا موقع دے دیں. بیرسٹر صاحب آپ کو میں دوں گا موقع, آپ ان کو بولنے دیں آرام سے.
पैसे बिजावल हाउस या अवारी के पास एक घर है वहां पर पहुंचाएंगे तो वजारत मिलेगी, बोलियां लगती हैं आपकी वजारतों की, लेकिन आप पंजाब में बैठे हुए, तो आप प्लीज यहाँ पर आके जिस चीज की तफसील ना पता हो आप उसके ऊपर बात ना करें। बाकी शहादत ठीक है, वो जुल्फकार भुट्टो या मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो हो, पूरा मुल्क उनकी इज्जत करता है, वो हम खवातीन के लिए रोल मॉडल है, कभी इस किस्म की जुबान हम लोगों ने उनके लिए इस्तेमाल नहीं की। तो वो भुट्टो खानदान था ना, तो अब ये कितने साल 2008 हुई, कितने साल शहादत को हो गए, उस तो बाद तो कोई शहादत नहीं हुई ना। और ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ कर दो। अब लोग भी जिंदा हैं, अगर भुट्टो साहब का नजरिया जिंदा है, भुट्टो का नजरिया जिंदा है तो बोले आप यहाँ पर, तो बाकी लोगों को भी जीने का हक दें। मैं उनसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, आप पार्टी के ऊपर ना आए, और मैंने भी अगर पार्टी को आपके पार्टी की तरह कोई कांड करती ना, तो बाखुदा टीवी पे मैं बैठी हुई, मैं कभी भी डिफेंड ना करती, मैं कभी भी डिफेंड ना करती। जिस वक्त मैं हुकूमत में थी, शुरू में जब पार्लिमानी सेक्रेटरी या बाकी ओहदों की बात हुई थी, मैंने कहा मैं किसी के झूठ के ऊपर पर्दा मैं नहीं डाल सकती। तो जब आपको यहाँ पर आपको दिल से पता होगा, जब यहाँ पर आपको सिंध की ग्राउंड रियलिटीज ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि यहाँ पर किस किस्म के लोग यहाँ पर मुसल्लत किए हुए, शहरों में निचले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों की जिंदगी तबाह की हुई है, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ना बोले, अल्लाह पाक को जवाब देना है। मैं आपको खुली दावत देती हूँ, आप मेरे भाई है, आप आए सांगड़ पे, मैं गाँव बैठी हुई हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल अपनी गड्डी च लैके मैं ग्राउंड रियलिटी दिखा दूंगी, तुसी दोबारा गल ना करोगे। वो सब बातें सही है, भुट्टो साहब का खानदान खत्म कर दिया करने वालों ने, उन्हें ही ने, उन कोई रहा ही नहीं। मेरा भी अब राइट है। जुल्फी साहब, क्या हालात नजर आ रहे हैं, हालात में कोई बेहतरी नजर आ रही है आइंदा दिनों में? देखिए अब्बास भाई, बेहतरी तो तभी होती है जब आप अपने जो आपका जो वोट है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक हुकूमतें बने, लेकिन वो हुआ नहीं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोग, जिनका इतना शऊर आ चुका है, तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। देखें, ये चीज़ें सस्टेनेबल ही नहीं है। जिस किस्म की हुकूमत बनी है, इट्स नॉट सस्टेनेबल किसी लिहाज से भी। एक प्राइम मिनिस्टर हर सुबह उठे, पहले बिलावल साहब को फोन करें कि सर जी तुसी ठीक हो, बेड के सही, मतलब आप निकले हैं बेड से, तबीयत आपकी ठीक है, फिर MQM को कॉल करे, फिर IPP को कॉल करे, फिर किसी और को कॉल करे, तो ऐसे तो हुकूमत चल ही नहीं सकती, क्योंकि आप कोई बड़ा फैसला ही नहीं ले सकेंगे ऐसी टूटी फूटी हुकूमत में। और ऊपर से आपको पता है कि माशी और इकोनॉमिक हालात जो हैं, देखें, अगर ये हुकूमत में अगर कोई कॉन्फिडेंस, आपने देखना हो कि कोई कॉन्फिडेंस अगर कोई डालना चाहता, या जिनके जो कॉन्फिडेंस जिसके पास नहीं है इस हुकूमत में, वो ये कोई जुल्फी बुखारी या कोई PTI सिर्फ नहीं कह रही, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरीके से वापस लाए गए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आके पूरा वो हर सब कुछ, कोर्ट्स भी एयरपोर्ट आ गए, हर चीज हुई उनके लिए, केसेस भी उनके माफ किए गए, डिस्क्वालिफिकेशन भी सेट असाइड हो चुकी। वो क्यों हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर बने? तो हालात यहां तक उनको ले आए कि उन्होंने ये सारा कुछ किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और आखिर में उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये हुकूमत, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। क्यों? कि वो डिस्टेंस रखे इस हुकूमत से, कि कोई चीज खराब हो तो कहे ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो नहीं किया, ये तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया, तो बेचारे को तो नहीं पता, वो तो सिर्फ CM रह चुके हैं, उनको नहीं पता कि पूरी एक हुकूमत कैसे चलाते हैं। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने प्रेसिडेंसी वगैरह तो सारी ले ली, नॉन पार्टिसन पोजीशंस हैं, लेकिन उन्होंने भी यही असेसमेंट की है कि हालात इतने बुरे होने हैं कि हमें आके असेंबली में कहना होगा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, महंगाई इतनी क्यों है, हर चीज। तो उन्होंने भी अपनी डिस्टेंस फिर रखी फेडरल कैबिनेट से। ये दो बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं कि कोई इस हुकूमत को हाथ नहीं लगाना चाहता, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वरना नवाज शरीफ साहब ने तो हर चीज अपने लिए की थी। तो इससे बड़े दो इंडिकेटर्स आपको एक तो नजर नहीं आते, दूसरी चीज आप उस नेशनल असेंबली की जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो 8 घंटे की जो तकरीर थी जी, उसमें आप सबके एक्सप्रेशंस देख लें, वहां एक भी बंदा अगर आप दिखा दें जिसके एक्सप्रेशंस ऐसे हो कि वो कोई बात जो कर रहे हो उस पर यकीन हो, या वो कोई तवज्जो भी दे रहे हो। नवाज शरीफ साहब की आप चेहरा देख लें, चेहरे से कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो आप उनकी खाली एक पिक्चर देख लें, उनकी तस्वीर देख लें कि उनके क्या हालात थे,
उस नेशनल असेंबली में. सो दीज आर रियलिटीज, ये इंडिकेटर्स हैं कि आने वाले वक्त में क्या होना है. इसलिए हमें बिल्कुल हमारे स्पिरिट्स हाई हैं, हमें बिल्कुल इस चीज से कोई उस तरीके से डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंडेट चोरी हो चुका है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है. आपको ये हुकूमत चलती नजर आ रही है? जो माशी नहीं, हालात है मुल्क मैं के, आपको यही आपको अब्बास भाई अर्ज कर रहा हूं कि किसी को भी नहीं. देखें, जुल्फी बुखारी को ना नजर आ रही हो, पीटीआई को ना नजर आ रही हो, वो एक अलग बात है. आप कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम ऑपोजिशन हैं इसलिए, लेकिन मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ को नहीं चलती हुई आ रही. आप मेरा प्लीज पॉइंट समझें. जी बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ साहब को लगता था कि ये हुकूमत चलेगी 5 साल, तो क्या वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर ना बनते? सही। उन्हें एक नाइट वॉचमैन तो इसलिए लगाया हुआ है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये सुबह तक चल नहीं सकेगी, इसलिए नाइट वॉचमैन बीच में भेजा है. वरना उन्हें तो वापस आके शहबाज शरीफ साहब की आपको चलानी चाहिए स्टेटमेंट्स कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनेंगे. क्यों नहीं बने? गिव मी अ रीजन. बकायदा इश्तिहार जुल्फी साहब छपे हुए थे अखबारों में वजीर आजम नवाज शरीफ के. नवाज शरीफ आके कोई स्टेटमेंट तो दे कि क्यों नहीं बना प्राइम मिनिस्टर. सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं. उनका ना बनना इस चीज की दलील है कि वो भी समझते हैं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, तो इसलिए उन्हें नाइट वॉचमैन भेज दिया. तो ये हुकूमत क्यों ली है इन्होंने फिर? और चारा क्या था? हुकूमत ना लेते तो क्या करते? और उनको तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, जब ये सारा टोपी ड्रामा हुआ तो वापस लेके आने का, वो तो ये समझे थे कि वो पता नहीं 110 या 120 सीट जीत लेंगे. उनको इतनी तो उम्मीद तो उनको थी ना अपने एनालिसिस से, और जो उनको वादे और हर चीज किए गए. बिलावल साहब पिछली दफा फॉरेन मिनिस्टर बने थे, क्या इस दफा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? एक तरफ शहबाज शरीफ साहब उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो चले आप उस पर अलहदा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ वो कुछ भी नहीं बनना चाहते, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं. लिहाजा वो भी कह रहे हैं कि हमें इस हुकूमत में ना गिने, हम प्रेसिडेंट ले लेंगे, चेयरमैन सेनेट वगैरह सब कुछ ले लेंगे, लेकिन हमें इस गिनती में ना लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि पहले महीने और दूसरे महीने में इनको असेंबली में खड़ा होके कहना होगा प्राइम मिनिस्टर को कि और हुकूमत को कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने लोगों पे जुल्म किया हुआ है महंगाई के साथ. लिहाजा उन्होंने नहीं ली कि दोनों डबल गेम खेल सकें. तो ये एक दलील है कि शहबाज शरीफ इसलिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना है क्योंकि एक नाइट वॉचमैन को भेजना था. साइफर पे आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि सबको मालूम है कि साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पेश की गई. आप इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा. अब तो केस का फैसला भी हो चुका है. देखें, बात तो ये है कि साइफर एक डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है. अगर आप उसकी 50 लाख कॉपीज बना के भी ना हर एक खोखे पे भी दे दें और हर एक पेट्रोल पंप पे भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डी क्लासिफाइड है. बात समझें, ये हमें लंबी डिबेट में इसको जाने की जरूरत नहीं है. वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का एक डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है. और अगर खान साहब खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं, वो साइफर था भी नहीं, तो वो जितने भी कोड वर्ड्स में बात करें, जितनी भी तरीके से बात करें, वो उसकी लैंग्वेज ही नहीं है एक साइफर की जैसे होती है, जिस तरीके से एक साइफर लिखा जाता है. तो हर लिहाज से ये एक नॉन इश्यू है, एक नॉन केस है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 दफा बोला है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी उस वक्त के असिस्टेंट सेक्रेटरी से. तो लिहाजा अगर वो ये कह रहे हैं सारे फौज, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंटीरियर, डिफेंस, अगर सब यही कह रहे हैं कि नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हो, फिर वो डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई किया गया हो, तो इसमें इश्यू क्या है? पहले ये तो बताएं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ अलग चीज बोली थी इमरान खान के, जो इमरान खान ने बोला था, या उन्होंने भी वही बोला? और दूसरी बात ये बताएं कि क्या ये फेडरल कैबिनेट में डी क्लासिफाई हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो चलें ठीक है, उस पर लेट्स गो टू कोर्ट. अगर हुआ है तो फिर डिबेट किस बात की, केसेस किस बात के, जुर्माना किस बात का, जुर्म किस बात का? तोशा खाना की तरफ मैं आता हूं सर. तोशा खाना के ऊपर ज़रा अपना कमेंट दें. ये मामला क्या है? घड़ी घड़ी हो रहा है, कल भी पार्लियामेंट में भी
گھڑی چور کے نعرے لگ رہے تھے, ادھر سے مریم کے پاپا چور ہیں وہ نعرے لگ رہے تھے. یہ بزنس کس طرح چلے گا اس طرح سر؟ میں تو آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے تو چل ہی نہیں سکتا, کوئی مینڈیٹ ہے بھی نہیں. مطلب کہ پہلے بھی جب بھی الیکشنز میں کوئی اوپر نیچے ہوتی تھی لیکن پارٹیز قبول کر لیتی تھی کہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں. اس دفعہ الٹا ہے, جتنا کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ تو ایک دوسرا ایک سیناریو بنا ہوا ہے. جہاں تک توشہ خانہ کا کیس ہے عباس بھائی, بات سمپل سی ہے کہ جن لوگوں نے 3 گاڑیاں چرائی ہوئی ہیں جو اجازت ہی نہیں ہے بائی دا لاز آف توشہ خانہ کہ گاڑیاں جو ہیں اور اینٹیکس جو ہیں گاڑیاں جاتی ہے کیبنٹ کار پول میں, ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے. جیسے کہ منصور علی خان کا شو تھا مریم بی بی کے ساتھ کہ یہ تو پھر بعد میں ایک اسپیشل لا گلانی صاحب نے پاس کیا تھا کہ 2-3 جو گاڑیاں نے چوری کی ہوئی تھی کیبنٹ پول سے میاں محمد شہباز شریف نے اور آصف زرداری صاحب نے, تو اسپیشل لا کیا گیا تھا کہ اس چوری کو کیسے ہم چھپائیں. خان صاحب کا کیا کیس ہے کہ انہوں نے گھڑی خریدی جو اس وقت کا پرسنٹیج تھا, چاہے 20% تھا یا 50% تھا اس وقت کے مطابق, انہوں نے وہ پیسے دیے, انہوں نے وہ پیسے لیے, انہوں نے وہ گھڑی لی اور انہوں نے گھڑی بیچ دی. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کو ایک گھڑی نہیں بیچنی چاہیے تھی, یہ آپ کا ایک مورل کمپس ہے, یہ آپ کی اخلاقی سوچ ہے. اس اخلاقی سوچ کے پیچھے آپ ووٹ نہیں دیتے, لیکن اس میں غیر قانونی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے اس چیز کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو انہیں کوئی جرم کی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کوئی چوری کی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطابق میں شاید گڑی نہ بیچتا, یا آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی پرسنل اپینین ہے. پرسنل اپینینز کے پیچھے آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور نہیں دیتے. پرسنل اپینین کے پیچھے آپ لوگوں کو 20-20 سال کے جرم نہیں دے دیتے. پرسنل اپینینز کے پیچھے آپ ایک خاوند اور اپنی بیوی کے بیچ میں ایک اپنا بنایا ہوا کیس عدت کا نہیں بناتے. مطلب جو 2 لوگوں کے بیچ میں ہو, تیسرا کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا اس کے اندر. آپ وہاں ایک کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ یہ عدت کا کیس. یہ ابھی یہ شرمناک بات, دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. کوئک کمنٹ سر, لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہوں گا, کب آ رہے ہیں پاکستان سر؟ انشاءاللہ بہت جلد, بہت ہی جلد. تھینک یو ویری مچ زلفی بخاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.